آہستہ سست ہو جاتی ہیں، پھر ان کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے، اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو ایک انسانی مشینری ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپڈیٹ کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، سروس کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ انسان سست پڑ جاتا ہے، اعمال سے دور ہو جاتا ہے، اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، تو پروردگار نے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنی طرف بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کریں، تاکہ ہماری پوری باڈی جو ہے اس کے اندر جو سستی آ گئی تھی اعمال کے اعتبار سے، وہ سستی دور ہو جائے اور پھر نئے طریقے سے ہم فریش ہو جائیں، اور پھر جو باقی 11 مہینے ہیں ان میں پھر اس کا پورا اثر رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر رمضان المبارک میں بھی ہم غافل رہے تو پھر اس سے بڑی محرومی کوئی ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، غفلت میں نہیں ڈال سکتے ہیں، تو اتنا اللہ نے آسان کر دیا اعمال کرنا۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل نہ کرے، پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، پورا رمضان غفلت کے اندر اس کا گزر جائے، تو اس کا مطلب اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جمعے کا دن ہے، آپ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری پر آپ نے قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے منبر پر جاتے ہوئے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی۔ آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا ہے، یہ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں منبر پر جانے لگا اور میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے سامنے جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کو پالے پھر بھی اس کی مغفرت اور بخشش نہ ہو سکے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب آپ دیکھیے مقام کون سا ہے، مسجد نبوی ہے، اور وہ جگہ ہے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ریاض الجنہ کا حصہ کہلاتا ہے، وہاں آپ کا منبر ہے، اور اس پہ آپ لے جا رہے ہیں، اور اس پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جمعے کا دن ہے اور جمعے کا وقت ہے، عین قبولیت کا وقت، اور بددعا دینے والا فرشتہ جبرائیل امین ہے، اور اس پر آمین کہنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بتائیے ایسے شخص کی محرومی اور ہلاکت میں کوئی شک ہوگا؟ کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، آج 3 روزے گزر گئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے، ہم نے کیا کیا ان 3 روزوں میں؟ ہم نے کتنا استغفار کیا، کتنا اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے، کتنے آنسو ہم نے اللہ کے سامنے بہائے اور اللہ سے معافی مانگی، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، کتنا استغفار کیا، کتنا ہم نے درود پاک پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی ہے، کتنا ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، کتنے پارے میں نے پڑھے ہیں، اسی طریقے سے میں نے کتنی تسبیحات کی ہیں، یہ ہم اندازہ لگائیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ 3 روزے گزر گئے، کہیں میں غفلت میں ہی تو نہیں پڑا ہوا ہوں، ابھی سوچ رہا ہوں ابھی بڑے دن ہیں پھر دیکھ لوں گا، یہ دن اسی طرح گزر کے چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنا محاسبہ کریں ہم کہ کتنے اعمال ہم نے کیے ہیں، ہم کتنی نوافل کی پابندی کر رہے ہیں، فرائض کی کتنی ہم پابندی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی طرف رجوع ہم نے کتنا کیا ہے،
کتنے آنسو ہم نے بہائے ہیں، کون ہم میں سے صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، کون ہم میں سے تراویح کی پابندی کر رہا ہے، یہ ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان گزر جائے اور ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں اور پھر ہمارے لیے محرومی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر رمضان غفلت میں گزر گیا، جو باقیہ 11 مہینے ہیں وہ پھر اور زیادہ غفلت کے اندر گزریں گے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، آج میں آپ کو اسی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اعمال پر کھڑے ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عمل کے قریب کیا آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ جائزہ لے، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کیا کیا، میں روزانہ کتنا قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جس سے مجھے پتا چلے میرے رب نے مجھے اس میں کیا پیغام دیا ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عمل کر رہا ہوں، کتنی میں نے سیرت کی کتاب پڑھی اور پھر میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سیرت کے مطابق ڈھال رہا ہوں۔ یہ جائزہ لیں، اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں اور نئے ارادے کے ساتھ کھڑے ہوں کہ انشاءاللہ میں رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی بات ہے جی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر انشاءاللہ کیوں نہیں کہا جی؟ جب میں نے یہ کہا کہ میں رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا تو ارادہ ہے نا کہ ہم نہیں ضائع کریں گے ہیں؟ ہاں تو انشاءاللہ پھر ساتھ میں دھیان کے ساتھ سنیں، ادھر ادھر دیواروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت بات کو سنیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ چندے والوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، چندے والے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور خاص طور سے میں جوانوں سے درخواست کروں گا، الحمدللہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ اعمال میں حصہ لے رہے ہیں، حالانکہ بیچارے کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تراویح کی بھی پابندی کر رہے ہیں، وہ دوسرے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت۔ اگر آپ عصر کی نماز سے پہلے آ جائیں گے، یہاں مسجد میں آپ کو چند بوڑھے ملیں گے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ کس کو کرنی چاہیے تھی؟ جوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جوان جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور صرف قرآن کی تلاوت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز میں اس وقت بوڑھے تو بیچارے آگے کھڑے ہیں صف میں، اور نوجوان جو ہے وہ مسجد میں آ کر بھی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ کئی مساجد میں دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور جب امام رکوع میں جانے والا ہوتا ہے اس وقت آ جاتے ہیں اور رکوع جیسے اللہ اکبر کہا آ کر نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ محرومی ہے، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے۔ ذرا وہ سوچیں، وہ قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے قرآن چھوڑنے والوں کے لیے کتنی وعید بیان کی ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ جو شخص قرآن سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، تو ہم اس کے فإن له، تو اس کے لیے ہے تنگ دستی والی زندگی، تنگی والی زندگی، یعنی جس میں اس کا اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کا گزران ہم اس کے اوپر تنگ کر دیں گے، اس کو چین نہیں مل سکتا ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا رہے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر سکون نہیں ہوگا، پھر سکون کی نیند اس کو نہیں آئے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو میری آیات کو بھول گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح تجھے آج بلا دیا جائے گا۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو 3 پارے سن رہے ہیں الحمدللہ، اور بڑی تعداد اس میں بھی بزرگوں کی جو 3 پارے سن، لیکن ہمارا نوجوان مست ہے۔ اور بعض نے تو یعنی اللہ یہ چاہتا ہے رمضان میں ہم زیادہ اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ہم گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیں گے شریک ہو جائیں گے، جیسے 8 رکعت پوری ہوئی ایک دم نکل کے بھاگنے لگیں گے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کر دیا 8 رکعت، کون سی بدعت ہم نے
ایجاد کر دی. 8 رکعت کہاں سے لے کر آگے؟ بھائی 8 رکعت تو تہجد ہے، وہ تراویح نہیں ہے. جہاں بخاری شریف کے اندر روایت ہے اس میں یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ امی جان ہمیں بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتیں کیسے گزارتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اب میں پوچھتا ہوں جو 8 رکعت پڑھ کے نکل کے بھاگ جاتے ہیں وہ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں غیر رمضان میں پڑھتے ہیں؟ اگر اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں پھر جیسے رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو غیر رمضان میں بھی پڑھنی ہے. اور پھر یہ 8 رکعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نہیں پڑھتے ہیں، یہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے پڑھیں، پھر باجماعت کیوں آ رہے ہیں؟ مسجد کا ماحول خراب کرنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ اور 8 پڑھنے کے بعد ایک دم نکل کے جاتے ہیں. قرآن سے اعراض بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا آدھی بات پر عمل ہوا آدھی پر ہوا ہی نہیں. یہ تو تہجد کے بارے میں. غیر رمضان میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تراویح. تہجد یہ تو رمضان میں ایک اللہ تعالیٰ نے عنایت کی کہ ایک اور مزید نماز ہم کو دے دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی ہے باجماعت. 3 دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. چوتھے دن صحابہ کرام آگے اور بڑی تعداد میں آگے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. صبح آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے آنے کی خبر تھی لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے اندیشہ ہوا ان یکتب علیکم کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، پھر بیمار کو بھی پڑھنی پڑے گی، پھر مسافر کو بھی پڑھنی پڑے گی، پھر عذر والے کو بھی پڑھنی پڑے گی، ہر ایک کو پڑھنی پڑے گی، اس لیے تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اس لیے میں نہیں نکلا. پھر آپ نے اجازت دے دی، اپنے طور پر پڑھتے رہے. اب صحابہ کرام پڑھتے رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں بھی پڑھتے رہے. اسی طرح 2 3 4 آدمی کر کے یا اکیلے پڑھتے رہے. کچھ مسجد میں پڑھتے، کچھ گھروں میں پڑھتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ مسجد کی طرف آئے، دیکھا کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اب وہ خطرہ تو ٹل گیا ہے. کون سا خطرہ؟ کہ یہ فرض کی جائے گی، کیونکہ فرضیت کا تعلق وحی سے ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو جائیں. اور پھر ایک امام کے پیچھے جمع کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. وہ اب لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس دن سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح جو ہے پڑھی جا رہی ہے. اب کچھ لوگ گھٹانے میں لگ گئے تو اس کا ہم کیا کریں؟ جی تراویح تو یہ ہے، وہ تہجد کی نماز تھی جس کو ہم نے تراویح سمجھ لیا اور 8 کے بعد چلے جاتے ہیں. چلو ایک ہم میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ تراویح ہے ہی 8 رکعت ہے، ٹھیک ہے وہ گئے ٹھیک، لیکن جن کا نظریہ بھی یہ نہیں ہے وہ 20 ماننے والے ہیں، پھر وہ کیوں چلے جاتے ہیں 8 کے بعد؟ اور اکثر اس میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ گاڑیوں کے شیشے توڑنا، ادھر ادھر شور ہنگامہ کرنا، چھت پہ جا کے مسجد کے ناچنا کودنا، یہ کام ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندو، میرے عزیزوں، میرے پیارو، یہ نہ کرو. یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے، اس طرح برباد کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں دیا ہے. اس لیے اپنے وقت کو برباد نہ کریں. ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں، اور جن کا نظریہ 8 رکعت والا ہے ان کے بھی 20 رکعت پڑھنے کوئی ناجائز نہیں ہے. ان کے علماء نے لکھا ہے کہ 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے میں ان سے بھی گزارش کروں گا، رمضان میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے میری زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، وہ پوری 20 رکعت پڑھے تاکہ ان کا قرآن پورا ہو جائے. ورنہ 8 رکعت میں قرآن سنا، پورا قرآن تو انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. تو وہ بھی 20 رکعت کی پابندی کریں. تو رمضان ہمیں اللہ نے اس لیے دیا ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے آپ کو پاک صاف کریں. جو 11 مہینوں میں گندگی ہم نے گناہوں کی جمع کی ہے اس کو ہم دور کریں عبادت کر کر کے. تو اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں
اور جو آدمی اس پر اڑ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی مجھے 8 ہی پڑھنی ہے، تو میری اس سے پھر گزارش ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی بخاری شریف کی روایت پر عمل کرنا ہے تو آپ کو 3 دن ہی پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اس سے زیادہ پورا مہینہ اگر پڑھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، کیونکہ حضور نے کتنے دن پڑھی ہے؟ 3 دن پڑھی۔ آپ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر پورا مہینہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں صرف کتنے دن کا تذکرہ ہے؟ 3 دن کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے۔ اس کے بعد جو یہ پورے مہینے والا نظام ہے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ہم زیادہ سمجھدار ہیں یا صحابہ زیادہ سمجھدار تھے؟ ہیں جی؟ براہ راست دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے لیا ہے؟ ہم تو 15ویں صدی میں ہیں، ہم تو 15ویں صدی میں ہیں، اور انہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو کیا جب وہ 20 رکعات پڑھ رہے ہیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کریں گے؟ ہیں جی؟ نہیں کریں گے۔ اگر ہم کہتے نہیں 8 ہی رکعت انہوں نے غلط کیا ہے، یہ ان پر ہم الزام لگا رہے ہیں اور دین کی بنیادوں کو ہم کھوکھلا کر رہے ہیں، دین کی بنیادیں ہم نے گرا دی۔ جب صحابہ کرام کی پوری جماعت جو ہے وہ بھی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرے گی، پھر دین پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ میں اور آپ ہوں گے، جن کو استنجے کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں استنجا کیسے کرنا۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہوش کے ناخن لیں ہم اور پورے دین پر چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں داخل ہو جاؤ پورے، کمی کرنے میں نہ لگیں۔ بعضوں کو دیکھا ایسے آگے اور سر بھی ننگا اور ہمیشہ ننگا رہتا ہے۔ ارے کبھی کبھار اگر سر ننگا ہو گیا نماز میں کوئی حد نہیں، کبھی کبھار ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا کہ ننگے سر ہی ہم نماز پڑھیں۔ کہتے جی کہاں ٹوپی ہے؟ ارے کیوں نہیں ہے؟ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امامہ باندھ کے رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے اور مشرکین کے امامے میں فرق یہ ہے کہ ہمارا امامہ ٹوپیوں کے اوپر ہوتا ہے اور مشرکین بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، ہم ٹوپی کے اوپر باندھتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گرمی کے موسم میں جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی ٹوپی کو آگے پیشانی پر لے آتے تھے۔ گرمی کے موسم میں زمین بڑی گرم ہوتی ہے، عرب کی زمین بڑی گرم سخت گرمی ہوتی ہے، تو اپنی ٹوپی کو پیشانی پر لے آتے تھے تاکہ سجدہ کرنے میں دقت نہ ہو۔ کبھی اپنی پگڑی کا جو یہ پیچ ہوتا ہے یہ اس کو آگے کر لیتے تھے، اس کے اوپر پھر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ ٹوپیاں پہننے کا ثبوت ہے، لیکن ہمارا نوجوان ایسے آگے بس اس طریقے سے آ کے کھڑا ہو گیا اور کچھ نہیں۔ اس لیے میرے وہ نوجوان جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان سے میں کہوں گا کبھی کبھار اگر نہیں ٹوپی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عادت بنا لینا اس کی کہ ہمیشہ ہم ننگے سری پڑھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ دین کا طریقہ کیا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایمان والو جب مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، اپنے آپ کو سجا بجا کر لاؤ، سج دج کر مسجد میں آؤ۔ اور سجانے میں جو ہمارا لباس ہے، سر کا ڈھانپنا یہ بھی لباس کا ایک حصہ ہے، سر کا ڈھانپنا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور تقوی کا لباس سے مراد ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا لباس۔ اور متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ کیا ننگے سر پڑھتے ہیں جی؟ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سر ڈھانک کے نہیں، تو سر ڈھانک کے ہی ہمیں بھی پڑھنی ہے، ٹوپی لگا کے پڑھیں، امامہ باندھے، ہم پگڑی باندھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے پگڑی باندھنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی علامت ہے پگڑی باندھنا، اس لیے پگڑی باندھنے کا حکم بھی دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم دین کو جو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے، افراط اور تفریط نہیں، بلکہ اعتدال کا جو راستہ ہے وہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ساتھی بچوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، بہت اچھا ہے، بچہ سمجھدار ہو، اس کو مسجد میں لانا ہے تاکہ وہ ایک ماحول بنے، وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن سمجھدار۔ اگر بے سمجھ بچہ ہے جس سے مسجد کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسے بچے کو مسجد میں نہیں لانا
چاہیے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، کہ تم اپنی مسجدوں سے دور رکھو اپنے بچوں کو اور مجنونوں یعنی پاگلوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں گندگی کر دیں گے، مسجد ناپاک ہو جائے گی، اور یہ پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس لیے نہ سمجھ بچوں کو نہ لائیں، سمجھدار بچوں کو لائیں اور ان کو بھی سمجھا بجھا کے لائیں۔ ان کو نماز ہم نے سکھائی ہو کہ بیٹا نماز ایسے پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ اس کو کھڑا کریں۔ جن کے ساتھ بچہ ہو وہ کنارے پر صف کے کھڑا ہو جائے اور بچے کو دیوار والی طرف میں کھڑا کریں۔ ایسے 2-4 بچے اگر کٹھے پیچھے چھوڑ دیے تو اس صورت میں پھر وہ بچوں کا کام ہے ہنگامہ کرنا، شور شرابہ کرنا، اور پھر وہ شور شرابہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہنگامہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اور کوئی کچھ کرتا رہے اس کا کچھ نہیں، لیکن بچوں کا ہنگامہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو بچوں کو سمجھا بجھا کے لائیں اور اپنے ساتھ اس کو کھڑا کریں، کنارے پر صف میں ہم رہیں، بچے کو ساتھ رکھیں، لیکن بچہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ نہ سمجھ بچے کو جس سے مسجد کے پلید ہونے کا اندیشہ ہو، ایسے بچے کو ہمیں مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اس کا بھی ہم دھیان رکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا، انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ ہم جہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنے سے ہم بالکل آج دور ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک ہے، چلو اسی میں ہم ابتدا کریں، ترجمے والا قرآن پاک لے لیں، 1-2 رکوع ہم روزانہ جو ہے اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو درس قرآن ہوتا ہے رمضان میں عصر کی نماز کے بعد ہو رہا ہے، تو عصر کی نماز کے بعد ہم جو ہے وہ درس قرآن میں شرکت کی کوشش کریں۔ اور اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے، جو حصہ ہمارا یہاں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کا، تو پہلے ہم خود ترجمے والا قرآن لے کے اس میں ترجمہ پڑھ کے آئیں، تفسیر پڑھ کے آئیں، پھر ہم یہاں سنیں، اس کے بعد یہاں سے واپس جائیں، پھر جا کر پڑھیں، پھر ذہن نشین ہوگا۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ یوسف شروع ہوئی ہے، کل ہم نے سورہ یوسف شروع کی، سورہ یوسف کا 1 رکوع ہوا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا میرے ایمانی بھائی، وقت گزر جائے گا اور جو ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے کوشش کریں عصر کے بعد تقریباً یہ کہ 40 منٹ کا درس ہوتا ہے، ویسے تو ہمارا 20 منٹ کا ہوتا تھا، لیکن رمضان میں ہم نے اس کو ڈبل کر دیا، تو 40 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ اس میں ہم آئیں، تھوڑا سا وقت فارغ کریں، پورے دن تو دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اتنا سا وقت تو کم سے کم ہم نکالیں اور اس میں آئیں اور درس کے اندر شرکت کریں۔ پہلے پڑھ کر آئیں، پھر یہاں سنیں، اس کے بعد پھر پڑھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور قرآن پاک کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد یہاں کچھ ساتھیوں نے درخواست کی کہ کوئی سلسلہ شروع ہونا چاہیے سیرت کا یا پھر درس حدیث کا، تو پھر مشورے کے ساتھ سیرت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو سیرت تقریباً 20-22 منٹ سیرت پر بیان ہوتا ہے، اس میں بھی ہم کوشش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی تھی، کیسی زندگی آپ نے گزاری ہے، اور پھر ہم بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان دونوں میں ہم شرکت کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ رمضان المبارک میں جہاں ہم یہ عبادتیں جو ہے بدنی عبادت انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم مالی عبادت جو ہے اس کا بھی زور رکھیں، صدقہ اور خیرات جو ہے وہ کریں۔ یہ مہینہ جو ہے غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا اور صبر کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور خاص طور سے جو مدارس والے آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ان مدارس والوں کا احسان ہے۔ اللہ کے واسطے کبھی بھی مدرسے والوں کو جو سفراء آپ کے پاس آتے ہیں چندے کے سلسلے میں، ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو گھٹیا نہیں سمجھنا، اور ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مانگنے والے ہیں۔ نہیں، واللہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، سربلندی کے لیے مانگتے ہیں، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے صحابہ میں کہ اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے، لے کر آؤ۔ وہی تو مشہور قصہ آپ کے سامنے ہے، غزوہ تبوک
تبوک کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سارے صحابہ نکلے ہیں اور نکل کے لا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کر آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک تھیلی جو ہے وہ دراہیم کی بھری ہوئی لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 300 اونٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ماں ساز و سامان کے دے رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو مدرسوں کے چندہ کرنے والے ہیں ان کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو ہم ان کو حقیر سمجھے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایمان چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، ان کو بھیجا کہ جائیں اور لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، صدقات لوگوں سے وصول کر کے لے آئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے۔ تو جو سفیر ہیں یہ گویا اپنے لیے نہیں لیتے ہیں کہ ہم ان کو حقیر سمجھیں، بلکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لے رہے ہیں، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے لے رہے ہیں، علم کی اشاعت کے لیے لے رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا اس میں کچھ لگ جائے تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اللہ کے دین کے یہ کام چلتے رہیں گے، مدرسے چلتے رہیں گے، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ان کو چلاتا ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن میرا کچھ اس میں لگ جائے تو یہ میں اپنے لیے کیا سمجھوں؟ سعادت سمجھوں۔ اس لیے خالی ہاتھ کسی کو واپس نہیں لوٹانا۔ ہاں تھوڑی تحقیق ضروری ہے، کچھ بیچ میں فراڈی لوگ بھی آ جاتے ہیں، تصدیقات ہوں، تحقیق ہو، اس کے بعد پھر ہم دیں۔ لیکن کسی کو حقیر سمجھیں، کمتر سمجھیں، ان کا کام ہی مانگنا ہے، یہ کیسے جی ان کو بھگا دو دروازے سے، نہیں میرے ایمانی بھائیو، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس میں بھی ہم حصہ لیں اور اپنے گھر میں گھر کی مستورات ہیں ان کے پاس بھی کچھ ہم رکھیں تاکہ ان کو بھی دینے کا، خرچ کرنے کا ثواب ملتا رہے، اور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی خرچ کروائیں، ان کے ذریعہ سے دلائیں انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان المبارک کا اکرام احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا